لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ پچھلی قسط میں ہم نے بات کی کہ بھائی لوٹ آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس اور بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کا غم تو پہلے ہی تھا یعقوب علیہ السلام کو، اب بنیامین کا بھی غم آ گیا۔ بنیامین کو روک لیے گیا، وہاں پر ان کے سامان سے مسروقہ چیز نکل آئی، یعنی چوری شدہ چیز نکل آئی۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم نے خود تو ان کو کچھ ایسا کرتے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں غیب کا بھی علم نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تمہارے لیے پھر تمہارے نفسوں نے اس بات کو آسان کر دیا ہے، میں اللہ سے صبر ہی مانگتا ہوں اور میں صبر ہی کروں گا۔ امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس سے لٹا لائے گا۔ اور پھر کہا اگلی آیت میں، آیت نمبر 87 میں، کیا ہے میرے بچوں، جاؤ یوسف کو بھی ٹول لگاؤ اور اس کے بھائیوں کے پاس بھی کوشش کرو کہ بھائی بھی واپس آئیں، اور دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، جو کفر کرنے والے کافر ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا تو شیوا نہیں ہے، مومنوں کا تو شیوا نہیں ہے۔ اب یہ بھائی اپنے باپ کی بات سن کر واپس پلٹے، دوبارہ یہ تیسری دفعہ انہوں نے مصر جانے کا پروگرام، نیا مصر کا سفر شروع کیا۔ جیسا کہ پہلے بات ہو گئی کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی یعقوب علیہ السلام کی رو رو کر، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے۔ جانتے تھے کہ جو خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہے وہ سچ ہے، لیکن جدائی کا غم تو تھا۔ ایک اتنا محبت کرنے والا بیٹا اور اتنا شفیق باپ، دونوں میں جدائی ڈال دی گئی۔ جنہوں نے ڈالی اپنے ہی بیٹوں نے، حسد کینے بغض کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ حسد جو ہے، حسد یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ حسد کرنے والے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ تو زیادتی کرتے ہیں، لیکن خود اپنے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو مصر پہنچانا تھا، جیسا کہ ہم نے اس پروگرام کے شروع میں بات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، آپ کی آزمائش کے لیے یہود نے سوال بھیجا تھا کہ پوچھو کہ بنی اسرائیل کنعان میں رہتے تھے، یہ اس علاقے سے مصر کیسے پہنچ گئے اتنی دور؟ تو اللہ نے یہ پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ بہرحال تیسری دفعہ یہ پہنچ گئے دوبارہ مصر۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، پھر یہ دوبارہ داخل ہوئے، حاضر ہوئے عزیز کے دربار یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس، اور کہا اے عزیز، اے عزت والے، یقیناً اے اقتدار والے، زبردست عزیز وہاں کے عہدیدار کے لیے بھی کہا جاتا تھا، اس کا جو لغوی معنی ہے وہ زبردست غالب، یعنی جس کا اقتدار ہو، دبدبہ ہو۔ العزیز تو اللہ کی ذات ہی ہے۔ انہوں نے کہا اے عزیز، مسنا واہلنا نذر، کہنے لگے کہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں پر بڑی پریشانیاں آ گئی ہے۔ مسنا چھو لیا ہے، واہلنا ہمارے گھر والوں کو بھی، الذر بڑی تکلیف نے،
بڑی پریشانی میں، بھوک، پیاس، افلاس، سب کچھ آ گیا، مال ختم ہو گیا، مویشی بھی ختم ہونے شروع ہو گئے، بڑی تکلیف۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم تو بس لے آئے ہیں آپ کے پاس تھوڑی سی بچی بچائی پونجی، بڑی حقیر پونجی۔ وَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، کہ ہمیں پورا پورا ناپ کے دے اور ہم پر صدقہ بھی کرے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور صدقہ بھی کرے، محتاج ہو کر آئے ہیں آپ کے پاس۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، حالات کشیدہ سے کشیدہ ہوتے رہے، قحط بڑھتا رہا، اب کیونکہ آخری وقت بنیامین کے سامان سے وہ سوا جو بادشاہ کا پیمانہ تھا وہ نکل آیا، ان کو غلہ بھی تھوڑا کم ملا ہوگا، اللہ عالم۔ گھر آ گئے اور اب ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ وہ مہربانی والا معاملہ بھی نہیں ہوگا، پونجیاں بھی ختم ہو گئیں، غلہ بھی ختم ہو گیا، گھر میں تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، افلاس آ گیا، بھوک و پیاس آ گئی، فقر آ گیا۔ اب یہ دوبارہ اپنے باپ سے اجازت لے کر دوبارہ آئے، شہر میں داخل ہوئے، آیت نمبر 88 میں بس یہ داخل ہوئے شہر میں اور آ کر کہا اے عزیز ہم پر بڑی تکلیف آ گئی، بڑی مشکل آ گئی، اور ہم بہت ہی حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، بس اوفی لنا، بس آپ ہمیں دیں پورا الکیلا، پورے کا پورا غلہ، پورا کا پورا ناپ کر، وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ بھی کریں۔ اور پھر کہا کہ اللہ آپ کو پتہ ہے آپ تو بڑے محسن ہیں، کہ اللہ صدقے کرنے والوں کو کتنا پسند کرتا ہے۔ بھائیوں کی یہ حالت، اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی بھی کی تھی، دیکھ کر اب یوسف علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ دیکھیں صدقہ جو ہے نا، صدقہ اس کا بہت بڑا مفہوم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ صدقے کا پتہ نہیں کون سا کنسیپٹ کہاں سے لے لیا گیا کہ بکرے کو ذبح کر کے اس کی سری کہیں پھینک دی جائے، پائے کہیں پھینک دی جائے، کہیں مسور کی دال پھینک دی جائے۔ یقین جانے صدقہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو دی جاتی ہے، حتیٰ کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ بھی ڈالتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ اتنے بڑے معنی ہیں صدقے کے، اور پھر صدقہ کتنا زبردست ہے، اور اس کو دیکھ کر اس کو چترانا کتنا برا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے قرآن میں بہت ساری جگہ پہ پڑھا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 264 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، اے ایمان کے دعوے دارو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور لوگوں کو تکلیف دے کر ضائع نہ کرو، دینے کے بعد بھی لوگوں کو باتیں بنانا کہ تم آ جاتے ہو منہ اٹھا کر دوبارہ، تم یہ کرتے ہو، تم لوگوں کا کام ہی یہ ہے۔ اللہ کرے کہ میں بھی سب سے پہلے تو اپنے آپ کو مخاطب جو سب سے پہلے ہے وہ تو میری اپنی ذات ہے، اللہ کرے کہ صبر سے کام لیں۔ اگر کوئی زیادتی بھی کی ہے کسی رشتہ دار نے، یا کوئی آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ یہ پھر کر رہا ہے، الفاظوں کا چناؤ بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ جتلانا اور تکلیف دینا یہ اللہ کے لیے ناپسند ہے، بلکہ یہ صدقوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے صدقہ نہیں بھی دینا، اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ شخص جو آیا ہے، یہ جو بھی تم سے لینے کے لیے آیا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، پھر بھی اگر اس کو نہیں بھی دینا، پھر بھی الفاظ کا چناؤ بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 263 میں آتا ہے قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، اللہ اکبر۔ ایک بڑی بات، خوبصورت بات بہتر ہے اس صدقے سے جس میں تکلیف ہو۔ یعنی وہ صدقہ دے کے کیا کیا تم نے؟ اپنا سارا صدقہ ضائع کر دیا، جس میں اگلے کو تکلیف بھی دے دی، اس کو چار باتیں بھی بنا دی، اس کو چترا بھی دیا، اس پہ احسان بھی کر دیا۔ اس سے بہتر ہے کہ اچھی بلی بات کہہ دو، اچھی بلی بات، مغفرت والی، رحمت والی بات کہہ دو۔ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے ساتھ تکلیف ہو۔ اصل بات اللہ کرے میرے اور آپ کے سمجھ میں آئے، اور صدقہ کتنی زبردست چیز ہے، کتنا بڑا مفہوم ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ صدقے کو دکھا کے بھی دیا جا سکتا ہے،
دکھا کے دینا، جس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں یا جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، جو دین کو سمجھنے والے ہیں، علماء حضرات کہتے ہیں کہ دکھا کے دیا اس وقت جائے جب مقصد ہو کہ لوگوں کو بھی ساتھ انکرج کیا جائے نیکی کے کام کی طرف۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر دو، تبدو جو ہے بدا سے ہے ظاہر کرنا، علانیہ دو، اصل بات یہ ہے کہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ رعایا کاری آ گئی تو سب کچھ ضیاع ہو جائے گا۔ رعایا کاری کی چاہے نماز ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے روزہ ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن صلی یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا ومن صوم یرائی فقد اشرکا۔ اللہ اکبر، ایسے الفاظ کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے بھی شرک کر دیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا، اخباروں میں تصویر آ جائے، میں مشہور ہو جاؤں کہ میں بڑا صحیح ہوں، اس نے بھی شرک کر دیا۔ شرک کے ساتھ اس کو لیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے نا، تو اللہ کی بجائے لوگوں سے چاہنا، ان کے لیے کرنا، تو اس کے ساتھ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا۔ اور جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا، یعنی نفلی روزہ رکھا اور پھر ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ میں بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، روزے دار ہوں، اللہ اکبر، تو اس نے بھی شرک کر دیا۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں اگر تم دکھا کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور جو فقر پہ مبتلا ہیں، جن کو ضرورت مند ہیں، فقیر ہیں، سائل ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، اگر تم ان کو چھپا کر دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن، اللہ اکبر، حشر کا میدان، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، 7 قسم کے لوگ، ان میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو اس طرح دیتا ہوگا اللہ کی راہ میں کہ ایک ہاتھ سے دیتا ہوگا اور اپنے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہونے دیتا ہوگا، مطلب اتنا چھپا کر دینے والے، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے اگر تم چھپا کر دو۔ اور پھر صدقہ ہے کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ دے کر یا زکوٰۃ دے کر کم ہوتا ہے مال، اللہ اکبر، اللہ اس کو بڑھاتا ہے، نشو نما دیتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 276 ہے، یمحق اللہ الربا، یہ سود جو ہے نا، یہ جو لعنت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اللہ اس کو مٹاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ البقرہ میں، اگر نہیں باز آتے تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ جو ہے کیا کرتے ہیں، صدقات کو نشو نما دیتے ہیں۔ یقین جانیں صدقہ دینے سے مال کام نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کچھ دیا، 100 میں سے 10 دے دیے تو 2.5 دے دیے، ویسے زکوٰۃ جو فرض ہے وہ تو 2.5% ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کم ہو گئے، 97.5 ہو گئے، یا صدقہ کیا اور بھی صدقہ کیا، زکوٰۃ تو فرض ہے، تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے دیا تو 100 میں سے 90 رہ گیا، اور اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اس کو نشو نما دے رہے ہیں۔ ایسی برکات آئیں گی، اور دیکھتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ کہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم شاید پیسہ انویسٹ کریں گے بینک میں، بینک کا مارکا بہت اونچا ہے، اللہ اکبر، تو پیسہ بھرے گا، سال کے بعد 110 روپے ہو جائیں گے، 111 ہو جائیں گے، 108 ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ مٹاتا ہے ایسے پیسے کو۔ یہ پیسہ انسان کو دیکھنے میں لگتا ہے بڑھ رہا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ اولاد نافرمان، بیماری ایسی جس پہ سب کچھ لگ جائے گا، انسان ایسے برے کاموں میں پھنس جائے گا، اللہ تلوں میں پیسے اڑائے گا، یہ سب کچھ ہوتا ہے جب حرام کا پیسہ ہو۔ سود حرام ہے، ہر قسم کا سود۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، اس کا گواہ بننے والا، اللہ اکبر، سب کے سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بات جاری رہے گی، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو یہیں سے جاری کریں گے، بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ بھائیوں نے آ کر ریکویسٹ کی کہ اے عزیز
اپنے بھائی یوسف علیہ السلام سے کہ ہمیں تو بڑی مشکلات آ گئی ہیں، فقر فاقے نے گھیر لیا ہے، بھوک افلاس ہے ہم پر بھی اور ہمارے گھر والوں پر بھی، اور بہت ہی حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، کچھ تھا ہی نہیں، کیا لاتے، حقیر سی پونجی، ہمیں پورے کا پورا غلہ دیجیے گا اور ہم پر صدقہ بھی کیجیے گا، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ صدقے کے بارے میں کچھ باتیں جیسے ہم نے لی صرف تذکرہ کر دیتے ہیں، کچھ آیتیں ہم نے سورہ البقرہ کی لی۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کرو، تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 263 میں آتا ہے کہ ایک بھلی بات اور جو بخشش والی بات ہے، مغفرت والی بات ہے، خوبصورت بات ہے، اس صدقے سے بہتر ہے جس میں ساتھ تکلیف ہو، یعنی لوگوں کو عزا دی جائے، تکلیف دی جائے۔ اسی طرح اگلی آیت سورہ البقرہ کی ہی ہم نے بیان کی تھی کہ اگر تم، اللہ فرمانے دکھا کے دو تو یہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر تم چھپا کر دو اور ان کو دو جو ضرورت مند ہیں تو یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا اس سے اگلی آیت نمبر 276 میں کہ اللہ مٹاتا ہے سود کو، سود کی آیات آتی ہے نا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر نہیں باز آؤ گے تو پھر تیار ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے، اور یقین جانیں جب تک ہم اس سودی معیشت سے جان نہیں چھڑوائیں گے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کون جیت سکتا ہے۔ میں آپ سب اس کے بارے میں سوچیں، کاروباری لوگ کوشش کریں کہ جو سرمایہ اسی کے ساتھ کام کریں، انٹرسٹ پہ پیسہ نہ لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کاروبار بڑھ جائے گا، برکت نہیں ہو سکتی، دینے والا لینے والا دونوں برابر ہے، اور اب تو شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے الحمدللہ۔ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں اس پہ، الحمدللہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کیا فیصلہ آیا تھا 1991 میں اور ابھی بھی کیا فیصلہ آیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالہم صدقۃ، لے لیں ان کے مالوں میں سے صدقہ تاکہ ان کو پاک کر دیا جائے اور ان کا تزکیہ ہو جائے۔ صدقہ نہ صرف مال کو پاک کرتا ہے لیکن بلکہ انسان کے اپنے تزکیے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے۔ بہرحال اب یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا، اللہ اکبر، درد مند دل، آنکھوں سے آنسو، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا جب دیکھا کہ میرے بھائیوں کی یہ پوزیشن آ گئی کہ یہ صدقے پر آ گئے ہیں، صدقہ مانگنے پر آ گئے ہیں۔ بہرحال آیت نمبر 89 میں آتا ہے قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ، پوچھا ان سے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا معاملہ کیا تھا یوسف کے ساتھ اور کیسی کیسی تکلیفیں تم دیتے رہے بنیامین کو، یعنی اس کے بھائی کو بھی۔ اِذْ تم جاہلون، اللہ اکبر، یہ ہے موسن جب تمہیں علم ہی نہیں تھا۔ اتنے الفاظ کہنے تھے کہ بھائیوں کو سمجھ میں آ گئی کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، یا ان کو یہ شک بھی پڑتا ہوگا کہ یہ یوسف نہیں ہے، لیکن کبھی ان کے خیالوں میں بھی نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام اس پوسٹ پہ ہوں گے، سارے خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ہوں گی۔ اللہ اکبر، محسنین کو اللہ ایسے ہی بتلا دیتے ہیں، دنیا اور آخرت کی عزتیں ملتی ہیں۔ کہنے لگے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور پھر اس کے بھائی کے ساتھ کیا کر چکے ہو، جب تمہیں علم نہیں تھا، تم جاہل تھے۔ بھائیوں نے اب پہچان لیا، پکار اٹھے، قالوا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کہنے لگے کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ اللہ اکبر، ان کی پریشانی کی انتہا نہ رہی کہ ہمارے سامنے ہمارا وہ بھائی بیٹھا ہے جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے کنویں میں پھینکا تھا، جس کو ہم نے تکلیفیں دیں، تانے دیے، مارا پیٹا، وہ بھائی اس مسند پر، اس سے ہم صدقے کی ریکویسٹ کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قال انا یوسف وہذا اخی، اب یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، سارے کا سارا کریڈٹ اللہ کو دے دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کمال کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اللہ اکبر، کچھ بھی نہیں، سارے کا سارا کریڈٹ اللہ کو دے دیا۔ بے شک جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے،
اور صبر کرنے والا ہے، استقامت دکھانے والا ہے، جمع رہنے والا ہے، اپنا صبر اللہ کے سامنے رکھتا ہے، بہترین صبر کرنے والا ہے، اپنا سارا غم تکلیف اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ میں نے ترجمہ تھوڑا سا اس لیے ڈیٹیل سے کیا ہے، ورنہ ترجمہ تو یہ ہے کہ بے شک وہ جو تقوی والا ہے اور صبر کرنے والا ہے۔ بہرحال ایسے لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ایسے محسنین کا اللہ اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھائی جنہوں نے اپنے ہاتھ سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، کیا گزری ہوگی ان پر، کیسی شرمندگی تاری تھی، کیسی تکلیف کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے برا کرنا چاہا اور اللہ نے ان کو کس مقام پہ پہنچا دیا۔ کچھ چیز کو تکلیف دہ تو ہوتی ہے۔ جب کنویں میں پھینکا گیا تھا یوسف علیہ السلام کو تو اللہ نے ان کی طرف وحی کیا تھا کہ یوسف فکر نہ کر، ایک وقت آئے گا کہ تو ان کو چترائے گا، اور وہ وقت آ گیا۔ درخواست لے کر آ گیا اپنے ہی بھائی کے پاس جس کو اپنے ہاتھوں سے کنویں میں پھینکا تھا، جس کے ساتھ ظلم کیا تھا، جس کو مارا پیٹا تھا، جس کو قافلے میں 20 درہم کے بدلے بیچ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں احسان جو ہے نا، احسان اللہ کا احسان ہے یہ سب کچھ۔ کیا کہا کہ بے شک اللہ نے مجھ پر یہ بہت بڑا احسان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بڑا کمال کیا، اور پھر بتایا کہ کن پر اللہ احسان کرتا ہے؟ جو تقوی والے ہیں، صبر پر جمے رہنے والے، صبر کے ساتھ اللہ کی ہر کام، ہر فیصلے پر جمے رہنے والے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کا معاملہ بے عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ اللہ نعمت سے نوازتا ہے تو شکر کرتا ہے، اللہ اس کے درجات کو اور بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ کوئی تکلیف دیتے ہیں، کوئی مشکل آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس سے بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی جو مومن کو چبھتا ہے وہ بھی اس کے لیے ذریعہ نجات بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا احسان ہم پر کیا ہے؟ میں اور آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کے ہم نے کوئی کرائٹیریا پاس نہیں کیا، کوئی انٹری ٹیسٹ نہیں تھا کہ مسلمانوں میں جانا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور ایک ذمہ داری بھی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اگر ہم نے وہ ذمہ داری نہ نبھائی، اللہ اکبر، تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے۔ بڑی مشکلیں ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ اب یہ دین تم پہنچاؤ گے لوگوں تک، یہ شریعت تم قائم کرو گے، اللہ کا قانون تم قائم کرو گے۔ ہم نے دونوں ہی کام نہیں کیے۔ سب سے بڑا احسان جو ہم پر ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ یقیناً اللہ نے بہت بڑا احسان کر دیا جن کو اس مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا، مومنوں پر، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیے اور آج مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہی کام کرنے ہیں، اللہ کی آیات، اللہ کا قرآن لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنانا ہے، اپنا تزکیہ، ان کا تزکیہ، دنیا کی لالچ، حسد، کینہ، تکبر، یہ سب کچھ ہم سے نکلے گا تو پھر ہم صحیح مومن بن پائیں گے۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو تعلیم کس کی دینی ہے؟ اس کتاب کی، اس کتاب کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے، اور حکمت جو ہے، حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینی ہے، کس وقت کیا بات کہنی ہے، کس طرح کس سے بات کرنی ہے، یہ سب کچھ حکمت میں آ جاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو بہرحال یہ حکمت ہے۔ دیکھیں احسان کیا ہے، جیسے کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم لوگوں پر بڑا احسان کرتے ہیں، کسی سے کوئی بات کر دی، کسی پر کوئی مہربانی کر دی۔ بدو بھی سمجھتے تھے کہ ہم بڑے احسان، ہم نے بڑا احسان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احسان جتلاتے تھے۔ سورہ حجرات کی بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 17، آیت نمبر 16-15 جو ہے اس سے بھی زبردست ہے۔ ایمان کیا ہے اس کے بارے میں ہے، یمنون علیک ان اسلموا، یہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر کہ یہ اسلام انہوں نے قبول کیا ہے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا ہے۔ میں اپنے اوپر لے رہا ہوں، ہم سب کے اوپر، اور ان بدوؤں پر بھی جن تک اسلام پہنچ گیا۔ اللہ فرما رہے ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی ہے، ان کنتم صادقین، ہاں ایمان کے دعوے دار تو ہو اگر واقعی اس دعوے ایمان میں تم سچے ہو تو۔
بہرحال تقوی کیا ہے اس کے بارے میں بہت دفعہ بات ہو چکی. سورہ طلاق میں آتا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں. اللہ نکال دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے ساتھ دیکھ لیں. اللہ فرما رہے ہیں اسی طرح سورہ طلاق کی ایک اور آیت لے لیتے ہیں, آیت نمبر 3, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امری, بے شک اللہ اپنے معاملات کو پہنچانے والا ہے, پورا کرنے والا ہے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے جو کیا, قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. اس بات کو سمجھ لیں. یوسف علیہ السلام کو یہ کب ملا؟ 40 سال کے بعد یہ سب کچھ ملا. یہ صبر کے ساتھ ہی ملتا ہے, اس سے بھی کچھ زیادہ آتا ہے, اس کم سال آتے ہیں. اسی طرح سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے ہر کام کو آسان کر دیں گے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اور اس کے لیے اجر کو اور بھی بڑھا دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو تقوی پر لے آئے, تقوی کے پر چلنے والا بنا دے. اب بھائیوں نے جب پہچان لیا, جب تعارف کروا دیا, آیت نمبر 91 میں آتا ہے کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے, اللہ نے دی ہے. ہم نے بہت کوشش کی کہ آپ کو اپنے آپ کو افضل سمجھ لیں, آپ کو نیچے کر لیں, لیکن اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے. اور بے شک ہم ہی خطا کار ہیں, مان لی اپنی غلطی. یوسف علیہ السلام کے یہاں جو الفاظ آتے ہیں بڑے تاریخی الفاظ ہیں. آیت نمبر 92 ہے قال لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی گرفت نہیں, کوئی ملامت نہیں, کوئی سزا نہیں, کوئی لعن طعن نہیں, کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں. ساری آیتیں ہیں قال لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں, جاؤ. اور پھر صرف اتنا نہیں کہا بلکہ کیا کہا یغفر اللہ لکم, اللہ سے بھی ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تو بخش دے. میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تمہیں بخش دے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور وہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یہ ہے محسن جس کی بات کی جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ ہے وہ ذات جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ محسن ہے, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ محسن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, مکہ میں جب داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے آپ نے 360 بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا. پھر کعبے کی چوکاٹ پر ہاتھ کر آپ نے کہا, آپ نے کعبے کے بڑے بڑے سرداروں سے پوچھا. پہلے آپ نے 2 نفل نماز پڑھی, بتوں کو ہٹایا وہاں سے اور کہا اے قریش, اے گروہ قریش, کیا کہتے ہو آپ مجھ سے, کیا کروں میں تمہارے ساتھ, کیا کہتے ہو میرے بارے میں. فرمایا آپ رحیم ہیں, رحم و کرم کرنے والے ہیں, رحم کرم کرنے والے کے بھتیجے ہیں, پوتے ہیں, ہم آپ کے رشتہ دار ہیں. اور پھر آپ نے کیا کہا ان سے, یہی الفاظ, اللہ اکبر, لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ آج تم پر کوئی ملامت نہیں, کوئی شکایت نہیں, کوئی شکوہ نہیں, کوئی بدلہ نہیں. یغفر اللہ لکم, اللہ اکبر, یغفر اللہ لکم, جاؤ. میں اللہ سے کیا کہ اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں, اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. صلہ رحمی کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے 5991, وہ نہیں جو صلہ رحمی کے مقابلے میں صلہ رحمی کرے, بلکہ وہ جو جس نے زیادتی کیا اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے, جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ جوڑے. یہ ہے صلہ رحمی. بہرحال الحمدللہ بات مکمل ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ احد میں صحابہ سے کہا تھا درانی چھوڑنا, انہیں چھوڑا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا حکم دیا, واعفو عنہم, آپ ان سے درگزر کریں, واستغفر لہم, بلکہ ان کے لیے استغفار بھی کریں, وشاورہم فی الامر, اور ان سے معاملات میں مشورہ بھی کریں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا ہی کردار اپنانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة